احترام دوستوں بزرگوں، ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ہتھیار دیا ہے، ایسا اسلحہ دیا ہے کہ جس سے یہ اپنے تمام معاملات درست کر سکتا ہے، اور وہ ہے دعا۔ دعا اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ دعا بذات خود دعا عبادت بھی ہے، وظیفہ بھی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جا بجا دعا مانگنے کا ایمان والوں کو حکم دیا۔ ہمیں اللہ نے ترغیب دی ہے کہ تم مجھ سے مانگا کرو۔ فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اللہ کو پکارو، اخلاص کے ساتھ پکارو، طلب کے ساتھ پکارو، چاہت کے ساتھ پکارو، جذبے کے ساتھ پکارو۔ کیوں؟ اللہ پکار سننے والا ہے، سمیع، تمہاری دعاؤں کو سنے گا، تمہاری پکاروں کو سنے گا، اور صرف سنتا ہی نہیں، جواب بھی دیتا ہے، اور جو مانگو گے وہ مانگ تمہاری پوری بھی کرتا ہے، کیونکہ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اللہ خزانوں کا مالک ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ بار بار ہماری زبان پر یہ جملہ آتا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے خزانے سب سے بڑے ہیں۔ اللہ اپنے ان بندوں سے شکوہ کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ یہ مجھ سے مانگتے کیوں نہیں؟ انہوں نے کیا مجھے اپنا مالک مولا نہیں سمجھا تو نہیں مانگتے؟ اگر یہ مجھے اپنا رحمان سمجھتے، اپنا مولا جانتے، اپنا مالک جانتے، اپنا خالق سمجھتے، اپنا رازق سمجھتے تو یہ مجھ سے مانگتے، مجھے نہیں مانگ رہے۔ اللہ تعالیٰ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتا ہے، مانگنے والوں سے خوش ہوتا ہے۔ جتنا ہی جو اللہ کا منگتا بنتا چلا جائے، اللہ سے مانگنے لگے، جتنا زیادہ مانگے، جتنا زیادہ مانگے، اللہ اتنا ہی زیادہ اس پہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے شکوہ فرمایا کہ تم مجھ سے مانگتے ہی نہیں ہو، کیوں نہیں مانگتے ہو مجھ سے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ فَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے صفاتی نام پکارو، اللہ کے صفاتی ناموں کے ذریعے اللہ سے مانگو، اللہ تمہیں عطا کریں گے۔ 99 صفاتی نام ہر بندہ مومن کو یاد ہونے چاہیے۔ 99 صفاتی نام قرآن کریم کے پہلے صفحے پر لکھے ہوتے ہیں، اور اسماء حسنہ مشہور ہے۔ یہ 99 ناموں کی بڑی برکت ہے۔ ان ناموں کو پکار کر پھر ان کے ذریعے، ان کے طفیل، ان کے صدقے، ان کی برکت سے ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، دعائیں مانگیں۔ مستقل عبادت ہے مانگتے رہنا اللہ پاک سے۔ جا بجا اللہ رب العزت نے اپنی دعائیں رکھی ہیں۔ قرآن کریم میں کتنی دعائیں ہیں، انبیاء کی دعائیں ہیں۔ آدم علیہ السلام کی دعا، جو آدم علیہ السلام 40 سال تک زمین پر آنے کے بعد مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعائیں آدم ہے، ہمیں یاد ہونی چاہیے، اور یہ استغفار بھی ہے، دعا بھی ہے۔ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلی دعا یہی مانگی تھی، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ نے دعائے آدم کو قرآن پاک کی زینت بنا دیا ہے۔ یہ قرآن پاک میں موجود ہے دعا، ہم یہ یاد کریں، اپنی نمازوں میں اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، نماز کے بعد اس کو مانگیں۔ نماز میں کہاں مانگنا ہوتا ہے؟ درود شریف پڑھنے کے بعد، سلام پھیرنے سے پہلے درود شریف پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا مانگیں۔ ایک مانگ لیں، ایک پڑھ لیں دعا، 2 پڑھ لیں، 3 پڑھ لیں، جتنی مرضی پڑھتے ہیں پڑھ لیں۔ یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے، درود شریف کے بعد، بیٹھے بیٹھے اتحیات میں آپ دعائیں پڑھیں۔ صرف ایک مخصوص دعا نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کی دعا پڑھیں، موسیٰ علیہ السلام کی دعا پڑھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا 16ویں پارے میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ ایک دعا نہیں ہے، کئی دعائیں۔ اے اللہ میرے سینے کو کھول دے، شرح صدر فرما۔ اے اللہ میری زبان کی لکنت کو دور فرما، تیری حمد و ثنا بیان کرتا رہوں۔
زبان کی گرہ کھول دے۔ یا اللہ تیری تعریفوں میں اپنی زندگی گزار لوں، اور میری بات کو آسان فرما دے کہ جب میں بات کروں تو قوم سمجھ جائے۔ آسان الفاظ میں بات کرنے کا مجھے سلیقہ عطا فرما۔ یہ آدم علیہ السلام کی دعا ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ اور ایک موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی جنگل میں، جب تھے آپ تنہا تھے، کوئی بھی آپ کے ساتھ نہیں تھا، مصر چھوڑ چکے تھے، اردن پہنچ چکے تھے، اور اکیلے تھے، مسافر تھے، اجنبی تھے، کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ تو اس حالت میں جب آپ کے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے بھی نہیں تھے، رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا، کوئی کچھ بھی نہیں تھا، آپ کی ابھی شادی نکاح بھی نہیں ہوا تھا، تو آپ نے اس حالت میں ایک دعا مانگی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب انی، اے اللہ، اے میرے رب، اپنی طرف سے وہ چیز نازل کر دے جو میرے لیے بہتر ہو، جس کی مجھے ضرورت ہو اور جو میرے لیے بہتر ہو۔ میری ضروریات زندگی کی چیزیں مجھے عطا فرما۔ اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا۔ رب انی لیے، یہ سورۃ قصص 20ویں پارے میں ہے یہ دعا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگنی شروع کی، چند ہی دنوں میں دعا مانگی اور آپ کی شادی ہو گئی۔ حالانکہ آپ اجنبی بھی تھے، مسافر بھی تھے، کوئی آپ کو جاننے والا بھی نہیں تھا، آپ کی شادی ہوئی، اور عام گھر میں بھی نہیں، اللہ کے پاک پیغمبر شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے آپ کا نکاح ہوا۔ یہ دعا کی برکت تھی۔ اس لیے جو نوجوان بچے بچیاں جن کی رشتوں میں رکاوٹ ہے، والدین پریشان ہیں، وہ یہ دعا مانگا کریں، یہ دعا پڑھا کریں، 313 مرتبہ اس کا ورد کیا کریں نماز عشاء کے بعد۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر۔ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بیمار کیا، بیماری دی، 18 سال تک آپ بیمار رہے، بستی سے بھی آپ نکل گئے۔ آپ کی خادمہ فقط آپ کی بیوی تھی، جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کی ہے، فقط اس وجہ سے کہ تم نے اپنے شوہر کی خدمت گزاری کی، اور تو جنت میں جائے گی، تو جنتی عورتوں میں سے، کیونکہ تو نے اپنی شوہر کی اس حال میں خدمت کی جبکہ وہ لاچار تھے، بیمار تھے، بے بس تھے۔ تم نے اپنے شوہر کو نہیں چھوڑا، خدمت، دن بھی خدمت، رات بھی خدمت۔ اور ایوب علیہ السلام کی زبان پر یہ دعا تھی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ رب انی، اے اللہ، جو مجھے تکلیف بیماری پہنچی ہے وہ تیری طرف سے پہنچی ہے، اللہ تو ہی دور کرنے والا ہے، رحم کرنے والوں میں تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ یہ دعائے ایوب ہے، ایوب علیہ السلام کو صابر کہا گیا ہے، آپ نے بیماری میں صبر کیا۔ یہ صبر مستقل عمل ہے، مستقل عبادت ہے، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں صبر کرنا۔ اور صبر کیا ہے؟ اپنی تکلیف کسی کو نہ بتانا سوائے اللہ پاک کے، یہ صبر ہے۔ یہ بے صبری ہے، اپنی تکلیف، اپنی پریشانی ہر ایک کو بتاتے پھرو، ہر ایک کو دکھڑے سناتے پھرو۔ کون ہے تمہارے دکھڑوں کو دور کرنے والا کہ تم سناتے ہو؟ اور کون ہے تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا سوائے اللہ کی؟ اللہ کے سامنے راز و نیاز کرو، اللہ کو اپنے دکھڑے سنایا کرو، اللہ کو اپنی مشکل بتایا کرو، اللہ کو اپنی ضروریات حاجات بتایا کرو، اپنی پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں اللہ رب العزت سے شیئر کیا کریں، لوگوں سے نہیں۔ لوگوں کو مت بتائیں کہ مجھے کیا ہے، میں کیا بن گیا ہوں، میری زندگی کے حالات تنگ ہوں گے۔ لوگوں کو بتاتے جاؤ گے اور زیادہ تنگی میں پھنستے جاؤ گے، اور زیادہ مشکلات میں گرتے جاؤ گے، پریشانیاں بڑھتی جائیں گی، کیونکہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب ہے لوگوں کو بتاتے پھرنا۔ نہیں، یہ صبر نہیں ہے، یہ آدمی بے صبرہ ہے۔ صبر یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی تکلیف کسی کو نہیں بتائی، بس اللہ کے سامنے ہی بتائی، اللہ کو ہی ظاہر کی، اللہ سے ہی راز و نیاز کیے۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ ابراہیم علیہ السلام بہت دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی مشہور ترین دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، میری بھی مغفرت فرما دے، مجھے بھی معاف فرما دے، ولوالدی، میرے والدین کی ہوئی،
معاف فرما دے، ان کی بھی بخشش کے فیصلے فرما یا اللہ۔ وللمؤمنین، تمام ایمان والوں کے لیے مغفرت کے فیصلے فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ دعائے ابراہیم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں، تو ابراہیم علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے، زیادہ دعا۔ ایسے یہ انبیاء کی دعائیں ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ نے سب سے زیادہ دعائیں مانگی، سب سے زیادہ اللہ کو پکارا، سب سے زیادہ اللہ کے سامنے جھکے، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ نے شان مقام یہ دیا کہ انبیاء کا سردار بنایا، تو میں اللہ سے مانگتا ہوں، جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز مانگنی ہے لوگوں کے بجائے اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگتے چلے جاؤ۔ اور پیارے آقا نبی کریم کی کون سی دعا؟ ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعائیں یاد کیا کریں، یاد کریں یہ دعائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں دنیا بھی مانگی، دین بھی مانگا، آخرت بھی مانگی۔ دنیا کی، اے اللہ ہمیں بھلائی عطا فرما، فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، آخرت کی بھلائی عطا فرما یا کریم اللہ۔ اس لیے یہ دعا تو اللہ کو بہت پسند ہے، کیونکہ اللہ کے محبوب کی دعا ہے نا، تو یہ دعا بھی اللہ کی محبوب ہے۔ اس لیے نماز میں درود شریف کے بعد اس دعا کا بھی اہتمام کیا کریں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ تو بہت ہی مانگا کریں، نماز کے اندر بھی مانگیں، درود شریف پڑھنے کے بعد اور سلام پھیرنے کے بعد بھی مانگیں۔ اور حدیث پاک ہے جو نماز فجر کے بعد، نماز مغرب کے بعد اسی دعا کو 10 مرتبہ مانگے گا، پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو آسان فرما دیں گے۔ اگر وہ مقروض ہے، قرضہ اتارنے کی نیت سے پڑھے، اللہ قرضے سے نجات عطا فرمائے گے۔ اور سب سے بڑی دعا استغفار، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، یہ بھی دعا ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چاہتا ہے نا کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، یعنی اللہ کے حضور میری دعائیں قبول ہوں، مستجاب الدعوات وہ انسان جس کی اللہ دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تم اگر مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں قبول کرنے لگے اللہ پاک، تو پھر تم کثرت سے استغفار کیا کرو، اس سے تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ میں ایک دن سفر پر نکلا، چلتے چلتے، پیدل زمانہ ہوتا تھا، پیدل سفر ہوتے تھے، سواریوں پر، جانوروں پر سفر ہوتے تھے، تو فرمانے لگے میں پیدل ہی سفر پر نکل پڑا، چلتے چلتے پھر مجھے بھوک محسوس ہوئی، تو روڈوں کے کناروں پر ہوٹل ہوتے ہیں، جیسے آج کل ہوٹل، پہلے بھی ایسے ہوٹل ہوتے تھے، کھانے پینے کے ہوٹل ہوتے تھے مسافروں کے لیے۔ تو فرمایا کہ مجھے بھوک محسوس ہوئی تو میں ایک ہوٹل پر چلا گیا، اور وہاں میں نے دیکھا کہ ایک نان بائی جو روٹیاں لگانے والا ہے نا، وہ کثرت سے استغفار کر رہا ہے، اور اس کی زبان نہیں رک رہی، استغفر اللہ لگا ہوا ہے، ہاتھوں سے روٹیاں پکایا جا رہا ہے اور زبان سے استغفار کر رہا ہے۔ تو میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اس کا حال احوال لیا، میں نے کہا یہ بتاؤ تم جو اتنا استغفار کرتے ہو کب سے کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے تو 30 سال ہو گئے۔ کہا کہ اس کے علاوہ؟ فرمایا کہ میرا کوئی وظیفہ نہیں ہے، بھائی یہی وظیفہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، بھائی یہی میں پڑھتا ہوں، بس یہ سب سے بڑا میرے لیے وظیفہ۔ کہا تم یہ کیوں پڑھتے ہو؟ کہا کہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ میری اللہ تعالیٰ تمام دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، اس کی برکت سے جو بھی دعا مانگتا ہوں اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ میں نے زندگی میں بہت دعائیں مانگی، اللہ نے سب قبول کی، لیکن ایک دعا میری ابھی تک قبول نہیں ہوئی، بہت عرصے سے مانگے جا رہا ہوں، ساری دعائیں قبول اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ایک دعا نہیں قبول ہو رہی۔ آپ بزرگ آدمی، آپ کوئی مجھے بتائیں کہ وہ دعا بھی قبول ہو جائے۔ تو حضرت نے پوچھا کہ وہ کون سی دعا ہے جو قبول نہیں ہوئی؟ فرمایا میں یہ برسوں سے دعائیں مانگتا آ رہا ہوں، اے اللہ مجھے امام احمد بن حنبل کی زیارت کرا دے، بہت بڑے عالم ہیں اس دور کے، فقیہ ہیں، مجدد وقت ہیں، اے اللہ امام احمد بن حنبل کی زیارت کرا دے۔
تو حضرت مسکرائے، فرمایا یہ دعا تو پھر آج تمہاری قبول ہو گئی، میں تمہارے سامنے امام احمد بیٹھا ہوں، آج ملاقات ہو گئی ہے تمہاری۔ یہ دعا بھی اللہ نے تمہاری قبول کر لی، اور یہ دعائیں قبول استغفار کی برکت سے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم سورہ نوح میں 29ویں پارے میں فرما رہے ہیں کہ تم استغفار کرو، انہ کان غفارا، وہ بڑا بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، اس کے سامنے معافیاں مانگو، تمہیں اللہ تعالیٰ پھر بہت کچھ دیں گے، اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیں گے تمہارے لیے۔ تمہیں اولاد کی ضرورت ہے، استغفار کی برکت سے تمہیں اولاد ملے گی۔ تمہیں اگر سیم و زر کی ضرورت ہے، ضروریات زندگی، سامان کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ وہ دیں گے۔ اللہ غیب کے خزانوں سے تمہاری ضروریات کو پورا کریں گے۔ اللہ باغات دیں گے تمہیں ثمرات دیں گے، ثمر دیں گے، پھل فروٹ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہاری کھیتیوں کو آباد کریں گے، تمہاری تجارت کو چار چاند لگائیں گے، گھروں میں کاروبار میں برکتیں دیں گے۔ تم استغفار کرو، فاستغفر اللہ، اپنے رب کے سامنے تم مغفرت طلب کرو، یہ استغفار ہے، معافیاں مانگتے رہو، رات سوتے وقت بھی استغفار، صبح اٹھتے وقت بھی استغفار، اور اپنے کاروبار کی طرف، اپنی دکان کی طرف، اپنے دفتر کی طرف جاتے ہوئے راستے میں بھی استغفار، بیٹھتے چلتے پھرتے اٹھتے استغفار ہی استغفار۔ پھر تمہیں اللہ تعالیٰ اپنا مستجاب الدعوات بنا دیں گے، تمہاری دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہ ہو، حرام کا لقمہ آیا تو پھر کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ جس کے پیٹ حرام کے رزق سے بھرا ہوا ہو، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کریں گے، چاہے وہ جتنا ہی روتا پھرے، گڑ گڑاتا پھرے۔ دعاؤں کے قبول ہونے کی شرط ہے کہ رزق حلال تم کماؤ، رزق حلال خود بھی کھاؤ، اپنے بیٹوں کو بھی کھلاؤ۔ آج کون ہے جو رزق حلال پر ہے؟ کچھ نہ کچھ تو تھوڑا بہت، تب پھر بھی جو ہے شک و شبہ ہے۔ پاکیزہ مال اختیار کرو، یہ اعلیٰ ترین فرض ہے ہم پر، رزق حلال، پاکیزہ مال، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ ورنہ تو عبادت، دعا تو کیا ہے، نماز بھی قبول نہیں ہوتی، عبادت بھی قبول نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، میرا بندہ جب بھی تم مانگا کرنا، مجھ سے مانگا کر۔ کوئی سوال کرنا ہو تو لوگوں سے نہیں، مجھ سے سوال کر۔ لوگ تیرے سوال کو پورا نہیں کریں گے، میں تیرے سوال کو پورا کروں گا۔ انی قریب، کیونکہ میں تیرے قریب ہوں، لوگ تجھ سے دور ہیں، شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اس کو کہتے ہیں نا شاہ رگ، جو کٹ جائے تو انسان مر جاتا ہے، یہ گردن کے اندر ہے، گلے کے اندر شاہ رگ ہے، نرگٹ، یہ کٹ جائے تو آدمی کو موت واقع ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ میں اس کے بھی تیرے قریب ہوں، تیرا دل تیرے قریب نہیں ہے اتنا جتنا میں تیرے قریب ہوں۔ تیرے دل میں اٹھنے والی بات کو میں سن لیتا ہوں، تیرے دماغ میں سوچنے والی بات کو بھی میں سن لیتا ہوں، میں سمیع ہوں، اس لیے تو دل ہی دل میں مجھ سے مانگا کر۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں اولاد نہیں تھی، زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، پھر اولاد سے مایوس ہو گئے، اب موسم ہی نہیں رہا اولاد کا۔ جوانی میں اولاد ہوتی ہے، بڑھاپے میں اولاد نہیں ہوتی، نا امید ہو گئے۔ لیکن ایک دن وہ مسجد اقصیٰ میں جب داخل ہوئے تو محراب میں معصوم بچی حضرت مریم کو دیکھا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے، حضرت مریم کو دیکھا کہ ان کی گود میں بے موسم پھل پڑے ہوئے اور وہ ہنستے ہنستے پھلوں کو کھا رہی ہے۔ حضرت نے دیکھا، زکریا علیہ السلام نے حیران ہو گئے کہ یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے۔ پھر یہ دروازے بند تھے، میں تالا لگا کر گیا تھا، اندر کوئی آ نہیں سکا، پھر یہ پھل کہاں سے آئیں؟ کون لانے والا ہے، کون دینے والا ہے؟ تو مریم علیہ السلام سے سوال کیا۔ اس مکالمے کو اللہ نے قرآن کی زینت بنایا۔ 3 پارے میں یہ مکالمہ ہے کہ زکریا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ یہ پھل کہاں سے تمہیں ملے ہیں؟ دوسرے کہا قالت ہوا من عند اللہ، کسی آدمی نے نہیں دیے، میرے اللہ نے مجھے یہ پھل دیے۔ معصوم بچی کہہ رہی ہے۔
یہ بے موسم پھل مجھے میرے اللہ نے دیے۔ تو زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے، 120 سال عمر تھی، کمزور تھے، اور آپ کی بیوی بھی بالکل بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو زکریا علیہ السلام نے یہ جواب سنا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فوراً اللہ رب العزت کے سامنے سجدے میں گر گئے، سجدہ ریز ہو گئے۔ یا اللہ، میں تو مایوس بنا پھرا، میں تو نا امید ہو چکا تھا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے کہاں سے اولاد ملے گی؟ اللہ، نا امیدی تو گناہ ہے، یہ کفر ہے جو مجھ سے ہوا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ معافیاں مانگ رہے ہیں، سجدے کی حالت میں اللہ سے گڑ گڑا رہے ہیں، مانگ رہے ہیں، اور دل ہی دل میں مانگ۔ اس لیے کہتے ہیں دعا وہ قبول زیادہ ہوتی ہے جو آہستہ مانگی جائے، اونچی نہیں، اونچی اونچی دعا نہ مانگے۔ لوگ بہرے ہیں، اللہ بہرا نہیں ہے، اللہ سننے والا ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، انہ علیم بذات الصدور۔ تو زکریا علیہ السلام نے انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، سورۃ مریم میں 16واں پارہ سورۃ مریم، کیا حالت سجدہ میں، اے اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، مجھ پہ بڑھاپا چھا چکا ہے، کمزور ہو چکا ہوں، لیکن پھر بھی میں مایوس نہیں ہوں۔ مجھے جیسے تو نے اس معصوم بچی کو بے موسم پھل دیے، مجھے بے موسمی اولاد عطا فرما دے۔ ایسی گڑ گڑا کر دعا مانگی نا، اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ فوراً حالت سجدہ میں وحی آئی، اے میرے پاک پیغمبر، میں نے تمہیں مایوس نہیں کرنا، تم نے مانگنا چھوڑ دیا تھا بوڑھے ہونے کی وجہ سے، اب تم نے مانگا ہے، دل سے مانگا ہے، بے قرار ہو کر مانگا ہے، طلب سے اور چاہت سے مانگا ہے، میں نے تمہاری مانگ کو پورا کر دیا، تمہیں بیٹا عطا کر دیا۔ جو بیٹا میں تمہیں عطا کروں گا اس کا نام بھی میں خود رکھوں گا، اس کا نام یحییٰ ہوگا، اور وہ عام آدمی نہیں بلکہ وہ بھی تمہاری طرح میرا نبی ہوگا، صاحب وحی ہوگا، صاحب کتاب ہوگا، یحییٰ اس کا نام ہوگا، آخرت کی فکر کرنے والا، آخرت کی فکر دلانے والا ہوگا، نبوت کا سر اس کے سر پر نبوت کا تاج سجا دوں گا۔ تم نے مانگا، اللہ سے مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے دیتے ہیں، اس لیے مانگتے رہیے۔ اللہ رب اذا دعوت الداع اذا دعان، جب بھی ہم مانگیں گے اللہ ہماری مانگ کو سنتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اجیب دعوت الداع، اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، تمہاری پکاروں کو سنتا ہوں، مجھ سے مانگو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ مانگا۔ غزوہ بدر کے موقع پر آپ ساری رات نہیں سوئے، آگے صبح مار کا ہونا تھا، میدان بدر میں آپ پہنچ گئے، خیمہ آپ کا لگ گیا، آپ خیمے کے اندر موجود ہیں، اور ساری رات آپ سجدے میں پڑے رہے اور اللہ پاک سے مانگتے رہے، روتے رہے اور مانگتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بھی نہیں سوئے، وہ بار بار آتے اور خیمے کا پردہ اٹھاتے، دیکھتے کہ حضور کیا کر رہے ہیں، حضور سجدے میں آپ کو نظر آتے، پھر وہ پردہ نیچے کر دیتے، پھر اپنے خیمے میں چلے جاتے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر خیال آتا کہ اب تو حضور نے سجدہ مکمل کر لیا ہوگا، پھر آتے پردہ اٹھاتے تو حضور کو سجدے میں پاتے، پھر واپس چلے جاتے۔ ساری رات یہی منظر تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق عاشق رسول تھے، عاشق کو کہاں سکون آتا ہے، کہاں قرار آتا ہے، وہ بھی بےتاب رہے۔ پروانہ شمع کے ارد گرد تڑپتا ہے اور گھومتا ہے اور وہیں جان دے دیتا ہے، تو وہ آپ تو پروانہ رسول تھے، بار بار آتے چلے جاتے، آتے چلے جاتے، آنا جانا لگا رہا، اور ادھر حضور سجدے میں پڑے۔ صبح کی اذان حضرت بلال نے دی تو حضرت ابوبکر صدیق آئے اور آپ کو سجدے میں دیکھا، اور پھر عرض کی یا رسول اللہ اب تو صبح کی اذان بھی ہو چکی ہے، سجدے سے سر اٹھائیں، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہوگا۔ جب سجدے سے محبوب کبریا نے سر اٹھایا تو سجدے کی جگہ آنسو سے تر ہو چکی تھی۔ ساری رات اللہ کے حضور مانگتے رہے، اللہ نے تسلی دے دی، کوئی بات نہیں، آپ 313 ہیں، 1000 کا لشکر مقابلے میں کفار 1000،
اور آپ کے جانثار 313۔ کوئی فکر نہ کریں، میں فرشتے اتاروں گا آپ کی مدد کے لیے، آپ کے جگہ پر فرشتے لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے اور آپ کو فتح مبین حاصل ہوگی۔ صبح جب آپ نے سر اٹھایا تو آپ کا چہرہ پھول کی طرح نکھر رہا تھا، مسکرا رہے تھے آپ کہ اللہ نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ پھر فرشتے اترے، وہ جن پہاڑوں پر فرشتے اترے نا، وہ پہاڑ ریت بن گئے۔ پہاڑ تو بڑے سخت ہوتے ہیں نا، پتھر کے ہوتے ہیں، لیکن جن پر فرشتے، اللہ نے پہلے 1000، پھر 3000، پھر 5000، 8000 فرشتوں کو اتارا۔ ان کا ذکر بھی قرآن پاک، جبال الملائکہ، وہ پہاڑ آج بھی موجود ہے، ریت کے ٹیلے بن گئے پہاڑ جہاں فرشتے اتر۔ مطلب اللہ رب العزت ہر موقع پر مانگتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے محبوب مانگتے رہتے۔ طیف میں گئے تو آپ نے مانگا، بدر میں گئے تو آپ نے مانگا، احد میں پہنچے تو آپ نے مانگا، خندق میں آئے تو آپ نے مانگا، جتنے غزوات میں گئے آپ مانگتے رہے۔ یہ مدنی زندگی آپ کی دعاؤں سے مزین ہے۔ اور پھر قدم قدم پر دعائیں، مسجد میں داخل ہوں تو دعا، مسجد سے باہر نکلیں تو دعا، لیٹرین میں داخل ہونے لگے تو دعا، باہر نکلے تو پھر دعا، وضو سے پہلے دعا، وضو کے درمیان دعا، وضو کے بعد دعا، رات بستر پر سوئیں تو پھر دعا، اٹھیں تو پھر دعا، کھانا کھائیں تو پہلے دعا، بھول جائیں تو بعد، پھر درمیان میں دعا، اور کھانا کھا چکے تو پھر دعا، کپڑا پہنے تو دعا، کپڑے اتاریں تو دعا، گھر میں داخل ہوں تو دعا، گھر سے نکلیں تو دعا، سفر میں جائیں تو دعا، دکان پہ بیٹھیں تو دعا، اپنی ملازمت پہ دفتر میں جائیں تو دعا۔ یہ ساری دعائیں مسنون دعائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، موقع نہیں ہے یہ ساری دعائیں میں آپ کو بتاؤں، آپ یاد کریں، چھوٹی چھوٹی دعائیں۔ شیشہ دیکھنے کی دعا، ٹوپی پہننے کی دعا، دوست سے ملاقات کریں تو دعا، کسی کی دعوت پر جائیں تو پھر دعا، کسی کو اپنی دعوت پر بلائیں تو پھر دعا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ اتنی دعائیں؟ فرمایا یہ جو دعائیں ہیں یہ اللہ کا ذکر ہی تو ہے، یہ دعائیں ذکر اللہ ہے۔ گویا میں ہر وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا ذکر کرتا رہوں، یہ دعائیں اللہ کا ذکر ہے۔ زکریا علیہ السلام پھر کیا دعا مانگا کرتے تھے؟ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا نا کہ انبیاء نے کون کون سی دعائیں مانگی۔ اب زکریا پر آ کر بات رک گئی تھی، پھر آگے بات اور چلی گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام دعا مانگتے تھے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ آدم علیہ السلام کی دعا میں نے آپ کو بتائی، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بتائی، عیسیٰ علیہ السلام کی آپ کو دعا بتائی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا بتائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بتائی آپ کو میں نے۔ یہ دعائیں آپ یاد کریں۔ تو زکریا علیہ السلام کی دعا، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے ایسا وارث عطا فرما جو میرا صحیح معنی میں وارث بنے، اولاد عطا فرما، رب لا تذرنی۔ بے اولادوں کے لیے یہ بہت بہترین دعا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اولاد کے لیے دعا مانگی، ربی حب لی ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اولاد کی دعا مانگی۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں بیٹے کی خوشخبری دی، فبشرناہ باسحاق، ہم تمہیں اسحاق کی خوشخبری سناتے، وہ بھی تمہاری طرح میرے نبی ہوں گی۔ یہ بڑھاپے میں ملے۔ زکریا علیہ السلام کو بھی بڑھاپے میں اولاد عطا کی۔ یہ دعاؤں کی برکت ہے، دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اللہ سے مایوس نہ ہو، اللہ سے مانگے، یقین سے مانگے، عقیدت سے مانگے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جو مانگتے مانگتے پھر یہ کہہ دینا کہ میری تو اللہ کوئی دعا قبول ہی نہیں کرتے، تو اللہ تو سمد ہے نا، بے نیاز، لا پرواہ، اللہ کو ہماری کیا پرواہ ہے۔ جو بندہ یہ کہہ دیتا ہے نا کہ میری تو اللہ کوئی دعا سنتا بھی نہیں ہے، یہ جملہ کفری ہے۔ وہ تو سنتا ہے، وہ تو کیڑی جو چل رہی ہے چونٹی، اس کے دل میں جو خیال آ رہا ہے اس کو بھی سنتا ہے کہ یہ کیا باتیں کر رہی ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ میری اللہ دعا ہی نہیں سنتا، یہ تو آدمی ایمان سے فارغ ہو جاتا ہے، فوراً کلمہ پڑھے۔ ایسا کفریہ جملہ نہ زبان سے بکے، گریز کرے، میری سنتا ہی نہیں۔ اللہ سنتے ہیں لیکن تم مانگنے والے نہیں ہو۔
اللہ سننے کے لیے تیار ہیں، تم نے ایسے اللہ سے مانگا ہی نہیں ہے، اللہ کو سنانے کا تمہیں سلیقہ ہی نہیں ہے، اللہ کو صحیح ایسے پکارا نہیں ہے جیسے زکریا نے بڑھاپے میں پکارا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے میں پکارا تھا، اللہ نے نہیں سنا۔ اللہ ہر ایک کی دعا کو سنتے ہیں، قبول کرتے ہیں۔ اس لیے یہ منع ہے سختی سے، یہ نہ کہو کہ میں نے بہت مانگا اور اللہ نے قبول نہیں کی، تم نے مانگا ہی نہیں ہے۔ تم اگر مانگتے، تمہاری نیت میں کھوٹ ہے، اللہ تمہارے ساتھ مخلص ہے، تم اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہو۔ خلوص دل سے مانگو اور مانگنے کو اپنا معمول بناؤ، مانگنے کو اپنا معمول بناؤ اور مانگتے رہو۔ کسی کام کے لیے جا رہے ہو، جائز کام ہے تو دل ہی دل میں مانگتے چلے جاؤ نا، یا اللہ اس کام کو میرے لیے آسان فرمانا، دل میں دعا کرتے جاؤ۔ کوئی سننے والا نہیں، اللہ تو جاننے والا ہے، سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ مانگتے رہو، اس لیے معمول بناؤ، اپنی معمولات میں، اپنے اعمال میں دعا کو شامل کرو۔ دعائیں مانگو، ہر فرض نماز کے بعد دعا قبول کی جاتی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، نماز تہجد کی اللہ توفیق دے تو اس کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ 24 گھنٹوں میں سب سے قبولیت کا وقت نماز تہجد کا ہے، سحری کا وقت، یہ مانگنے کا وقت ہے۔ نماز مغرب کے بعد بھی قبولیت کا وقت ہے، جمعے کے دن نماز عصر کے بعد بھی قبولیت کا وقت ہے۔ ہم مانگیں، اور مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ضروری نہیں، بغیر ہاتھ اٹھائے مانگیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب سے مانگنے کا عادی بنائے۔